بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، ارشد شریف قتل کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے. آج دوسرا روز تھا از خود نوٹس کا جس کی 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ سماعت کر رہا ہے اور سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں. کل پہلے دن جب از خود نوٹس ہوا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کیس کی فوری ایف آئی آر درج کی جائے. انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی حکم دیا اور حکومت پاکستان سے جواب طلب کیا. انہوں نے نوٹس جاری کیے کہ ایف آئی آر درج کر کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے. ایف آئی آر درج ہو گئی. تھانہ رمنہ میں 3 ملزمان ملزم خرم، ملزم وقار اور ملزم طارق وسیع کے خلاف جب ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ رمنہ میں، تو پھر وزارت داخلہ کی طرف سے آج یعنی کہ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ ایف آئی آر بھی پیش کی گئی اور ساتھ ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے تیار کی تھی، جس نے کینیا کا وزٹ کیا اور ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات وہاں پر جا کر کیں. انہوں نے کینیا حکام سے ملاقاتیں بھی کیں، خرم اور وقار سے بھی ملاقات کی، ان سے بھی بات چیت کی اور ان سے بھی مختلف حقائق پر جاننے کے لیے سوالات کیے گئے. آج دوسرے روز اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جو ہے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں. ناظرین، پہلے میں آپ کو جو سپریم کورٹ میں سماعت تھی اس کے متعلق آگاہ کر دوں. پھر جو رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ 592 صفحات کی یہ مشتمل رپورٹ ہے، اس پر جو سوالات اٹھائے گئے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور پھر جو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہوئی اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ملزم خرم اور وقار سے بھی تحقیقات کی جائیں. صحافی ارشد شریف قتل کیس کی از خود سماعت کے دوران جو ہے وہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا. مطلب کہ جن اہلکاروں نے کینیا پولیس کے جن اہلکاروں نے ارشد شریف پر فائرنگ کی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حکومت بھی اس کو سنجیدہ لے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرمنل کیس ہے، اس کے لیے عدالتی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کرمنل کیس کی تحقیقات چونکہ پولیس کرتی ہے تو پولیس کو ہی جو ہے وہ تحقیقات کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا وزارت خارجہ کو کہ اس کیس کی تحقیقات کے لیے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اقوام متحدہ سے بھی معاونت طلب کی جا سکتی ہے. اس پر بھی غور کیا جائے اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں تیز کی جائیں. سماعت جو ہے وہ ناظرین کل تک دوبارہ جو ہے ملتوی ہوگی اور کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ بھی عدالت میں کورٹ نمبر 1 میں موجود تھیں جب یہ سماعت ہو رہی تھی اور ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی ایک درخواست دی ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے جو بند انویلپ میں پیش کی گئی. اب اس درخواست میں کن کو نامزد کیا گیا ہے یا ان کا کیا موقف ہے اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ درخواست اوپن ہوگی اور اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کوئی ہیئرنگ یا اس پر کوئی کارروائی ہوگی تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 592 صفحات کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں بڑے اہم انکشافات کیے گئے ناظرین، جس میں جو ہے وہ یہ رپورٹ جب پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو 20 جون 2022 کو یو اے کے ویزے کا اجراء ہوا تھا. پھر 18 اگست 2022 کے لیے اس کی مدت تھی اور جب ارشد شریف صاحب کینیا پہنچے تو اس میں ان کے ویزے میں 20 دن باقی رہ گئے تھے. 20 دن کا ویزا موجود تھا کینیا کا ارشد شریف صاحب کے پاس اور جب انہوں نے درخواست کی کینیا حکام سے اس ویزا کی توسیع کے لیے تو یہ درخواست مسترد کر دی گئی اور ان کو ویزا کی ایکسٹینشن نہیں ملی. یعنی کہ 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ انہوں نے رجوع کیا تھا نئے ویزا کے لیے تو وہ درخواست بھی قبول نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے ناظرین کہ ارشد شریف کی درخواست کو جب رد کرنے کے بعد یہ آگے تحقیقات چلی تو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فائر کی جانے والی گولیوں کا متعلق جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ انتہائی قریب سے فائرنگ کی گئی تھی ارشد شریف صاحب پر جس سے ان کی جو ہے موت واقع ہوئی. اور ارشد شریف کے سینے میں جو گولی لگی ہے وہ بھی اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ ایک گولی جو ہے وہ کمر کے اوپر والے حصے میں لگی اور ایک گولی گردن سے تقریباً 6 انچ
نیچے جو ہے وہ سینے کی جانب لگی، اور جو گولی سینے کی جانب لگ رہی ہے ناظرین، اس کا جو ہے وہ سیٹ پہ جو ہے وہ نہیں لگتی گولی، اور سیٹ پہ سیٹ پر کوئی گولی کا نشان نہیں پایا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ارشد شریف کا سینہ چیرتی ہوئی گولی جو ہے وہ نکلی ہے، لیکن وہ سیٹ پر گولی کے نشان نہیں تھے۔ اب اس رپورٹ میں مزید جو ہے وہ کہا گیا کہ جس زاویے سے گولی چلی، اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں سوراخ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سوراخ نہیں تھا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ ارشد شریف شہید نے وقار احمد کے گیسٹ ہاؤس میں 2 ماہ 3 دن تک جو ہے وہ قیام کیا۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ مہمان تھے ملزم وقار کے اور خرم کے، جنہوں نے ان کی وہاں پر میزبانی کی اور ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا مختلف علاقوں میں جانے کے لیے، اور وہاں پر رہنے کے لیے ان کو قیام و طعام کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقار احمد کے کینیا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ وقار احمد کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے ارشد کا آئی فون، آئی پیڈ، والیٹ اور 2 USB بھی حوالے کی تھیں۔ اس USB میں کیا ہے، ایک ڈائری جو ملی ہے ارشد شریف مرحوم کی، اس میں کیا ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی بھی تحقیقات مزید ہوں گی۔ وقار احمد نے آئی فون اور آئی پیڈ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو دے دیا، یہ رپورٹ کہتی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ جو ہماری کمیٹی تھی پاکستان کی، جس نے وزٹ کیا کینیا کا، اور اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں شامل کیں۔ ناظرین، ایک طرف یہ 592 صفحات کی رپورٹ ہے، اس میں جو پوسٹ مارٹم ہوا ارشد شریف شہید کا، وہ بھی اس میں بھی لگایا گیا ہے، اس کے صفحات شامل کیے گئے ہیں۔ جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی وہ بھی شامل کی گئی ہے۔ جہاں پر قیام تھا ارشد شریف مرحوم کا کینیا میں، اس علاقے کے متعلق بھی بتایا گیا، اور جو فارم ہاؤس تھا ملزم خرم کا اور وقار کا، اس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا اس فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں، جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی ہے۔ اب اس کیس کی سماعت کل دوبارہ ہونے جا رہی ہے، لیکن جو FIR درج ہوئی ہے اس کی تحقیقات کے لیے ایک GIT جو ہے وہ بنا دی گئی، جس میں پولیس کے مختلف افسران شامل ہیں، اور یہ افسران تحقیقات کریں گے اس FIR کی روشنی میں کہ ملزم خرم کا، ملزم وقار کا اور ملزم طارق وسیع کا کتنا رول ہے اس قتل میں، اور کس حد تک جو ہے اس میں وہ انوالو پائی جاتے ہیں۔ 302 کی FIR ہے، قتل کی FIR ہے، جس نے آگے چلنا ہے، لیکن کل دوبارہ پھر سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کیس پر مزید جو ہے وہ جو سماعت ہوگی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سامنے آئیں گے، جن پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی، اور جو بھی اپڈیٹس ہوئیں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔